اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ خاندان نبوت اور سلسلہ نسب کے تعلق سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی پیدائش کے واقعہ کے بارے میں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب اس کے آگے عبد المطلب کے کچھ اور اہم واقعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ ابن ہشام جلد اول کے مطابق پہلا واقعہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتا دی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہ زمزم میں دفن کر دیا تھا، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھلایا اور سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں لگا دیے، اور پھر حاجیوں کو زمزم پلانے کا کام شروع کر دیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا، اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا کہ جب عبد المطلب نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ اپنا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ ابن ہشام کی ایک اور روایت کے مطابق دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صباح حبشی، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، نے جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کرایا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی منتخب کیا۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے بالکل نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف رخ کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکرے جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں
اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا ہوا، کچلتا ہوا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ بیشتر مفکرین کا قول ہے کہ فیل کا یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لہٰذا یہ سن 571 عیسوی کی فروری کے آخر یا مارچ کے شروعات کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا معجزہ اور اللہ کی نشانی دکھلائی پڑی، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، اور اللہ نے اسی واقعے اصحاب فیل پر قرآن مجید میں سورہ فیل نازل فرمائی۔ اس طرح یہ دونوں واقعات یعنی چاہ زمزم کی کھدائی اور واقعہ اصحاب فیل دونوں عبد المطلب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی قدرت کے یہ نمونے دکھا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بالخصوص عبد المطلب کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی، کیونکہ اسی خاندان میں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی۔ تلقیح المفہوم صفحہ 8 اور 9 کے مطابق عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام اس طرح ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صغار اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: ام الحکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیہ اور امیمہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ حضرت عبداللہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔